ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر اور سربراہ محترم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اپنے ایک وفد کے ہمراہ آج پی آئی بی کالونی میری رہائش گاہ تشریف لائے ہیں اور ساتھیوں کا خیر مقدم کیا اور ہماری جو مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہمیں لگا، ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں اسے میٹنگ کیا، میں اسے ایک اہم ملاقات اور گفتگو سمجھتا ہوں. اور خالد بھائی نے اس میں کچھ نکات رکھے ہیں جو خالد بھائی پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیں. اپنا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیں. میں صرف جو میڈیا یہاں موجود ہے اور کافی دیر سے یہاں موجود ہے، ان کی موجودگی کا، ان کی آمد کا بے حد ان کا شکر گزار ہوں. اور جو باقی تحریک کے یہاں ساتھی موجود ہیں ان سب کو بھی، میڈیا کو، اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں، خالد بھائی کو سب کو السلام علیکم. اینڈ اوور ٹو خالد مقبول بھائی. میں پھر آخر میں تھوڑی بات کر لوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہم شکر گزار ہیں فاروق بھائی کی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور بڑے اہم مسئلے پہ آئے ہیں. ایسا مسئلہ کہ جو اس 40 سالہ جو ہماری جد و جہد ہے اس کا بڑا اہم نقطہ ہے. اس وقت گزشتہ پوری ایک نصف صدی سے سندھ کے شہری علاقوں اور مہاجروں کو ڈسفرنچرائز کرنے کے لیے جو جو کوششیں کی گئی ہیں، ایسا لگتا ہے اس میں کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. پہلے تو ہمیں کم گنا گیا ہے، بار بار کم گنا گیا ہے، ہر بار کم گنا گیا ہے، اور اس کے بعد کم گننے کے بعد، آدھا گننے کے بعد ووٹر لسٹ کے ذریعے مزید ہماری نمائندگی کم کر دی گئی ہے. اور اب خاص طور پر ایک پری پول ریگنگ ہو چکی ہے کراچی اور حیدرآباد میں، کہ جہاں پر کراچی کے مستقل باشندے، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے مہاجروں کے علاقوں میں جو یو سی کونسلز ہیں وہ 80,000، 90,000 اور 1 لاکھ کی بنائی گئی ہیں. اور باقی علاقوں میں صوبائی حکومت نے جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دائرۂ اثر ہے، وہاں پر انہوں نے 25,000 اور 30,000 پہ بنائی ہے. یعنی ہمارے حلقوں میں ایک یو سی جتنی بڑی ہے، باقی جگہوں پر اس کے مقابلے میں 3 یا 4 یو سی موجود ہے. تو الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہوا اسی ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ تو اس کو الیکشن تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا. دراصل یہ الیکشن ہوگا ہی نہیں جس کے نتائج پہلے سے تیار شدہ ہیں. تو کچھ لوگ جو پری پول ریگنگ کر چکے ہیں اور آئندہ وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کرنے کے ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کی بنیاد پہ کچھ خواب دیکھ رہے ہیں شہر کو ہتھیانے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کراچی، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن میں کامیاب ہونے کا مکمل حق ہے، اور یہ حق ہم کسی سے چھیننا نہیں چاہتے. لیکن الیکشن چھین کر آپ سندھ کے شہری علاقوں کی حقیقی نمائندگی کو ختم کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا. اس حوالے سے ہم ایوانوں میں جاتے رہے ہیں، عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے انصاف مانگتے رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں بولنا پڑتا ہے. اس روڈوں کو دیواریں کالی ہوتی ہیں، بات پھر عوام آ کر پھر ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم نے 11 جنوری کو الیکشن کمیشن تک دوبارہ جا کر ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اس طرح کے الیکشن کو کوئی بھی الیکشن یا شفاف الیکشن نہیں تسلیم کرے گا، اور شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ الیکشن کے نتائج ہی کو قبول کیا جا سکتا ہے. غیر شفاف، جس میں کہ پہلے سے ہی دھاندلی ہو چکی ہے اور آئندہ دھاندلی کا منصوبہ بنا ہوا ہے، اس کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا.
تو ہم نے مشترکہ آواز کے لیے وہ تمام آوازیں جو سندھ کے شہری علاقوں میں سنی جاتی ہیں ان سب کو دعوت دی ہے کہ 11 کو آئیے ہم مل کر سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ سڑکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن اور جہاں جہاں جا کے پیش کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے ہم پیش کریں. تو اسی حوالے سے ہم فاروق ستار بھائی کے پاس بھی آئے تھے. ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی آواز کو بھی ہم چاہیں گے کہ ہماری آواز کے ساتھ مل کر ایک توانا آواز اس سندھ کے شہری علاقوں کی بلند ہو. جیسا کہ میں نے کہا کہ خالد مغل صدیقی بھائی اور ان کے رفقا جو یہاں تشریف لائے, ہم نے ان کو خیر مقدم کہا اور ہمارے لیے یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے کہ ایک اہم مسئلے پر ایم کیو ایم پاکستان جو احتجاج کرنے جا رہی ہے اور تحریک چلانے جا رہی ہے, مجھے بجا طور پر یہ امید ہے کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ماضی میں سندھ کے شہروں میں رہنے والے بالخصوص مہاجروں اور دیگر مظلوموں کی آواز بنتے رہے ہیں اور ایک بھرپور اور توانا آواز بنتے رہے ہیں اور ان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بھرپور جدوجہد کی ہے. مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جو بڑا ظلم ہوا ہے, ناانصافی ہوئی ہے, اور اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی ناانصافی کے دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ہی. ایک تو مردم شماری میں ہمیشہ ہمیں کم گنا گیا, یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 70 کی دہائی, 80 کی, 90 کی, 2000 اور آج 2017 کا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم سالے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 40% کی آبادی پر, اور ہمارے دہی سندھ کی آبادی کا تناسب 60%, جبکہ برمی, بنگالی, افغانی, ویتنامی اور پورے ملک کا کوئی بھی بے روزگار ہے بیچارہ, وہ ایک چھتر چھایا کی تلاش میں, روزگار کی تلاش میں کراچی آتا ہے, پھر بھی ہماری آبادی 40 سے اوپر جا ہی نہیں رہی. تو ایک تو وہاں ہمارے ساتھ مردم شماری میں پہلی جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے, پہلی پری سینسس ریگنگ سینسس سے پہلے ہو جاتی ہے جہاں ہماری آبادی کو دبا دیا جاتا ہے. اب یہ پاکستان کی جملہ حکومت و وفاقی صوبائی یا جو عدلیہ ہے اور عدالتیں, ان سے بھی یہ سوال ہے کہ بھائی اب ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں, اور اپنی آبادی کو اگر پاکستان میں نہیں گنوا سکتے, مہاجروں کو پاکستان میں نہیں گنا جاتا, کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا, تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوائیں. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں. پہلا پوائنٹ تو مردم شماری ایک ظلم, 1970 سے یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد 60 تک پھر بھی بیلنس قائم تھا مردم شماری. اس کے بعد آپ آ جائیں تو 140 ہے بلدیاتی اختیارات, بلدیاتی وسائل. ایک میئرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا, نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس, نہ واٹر بورڈ ہمارے پاس, اور نہ وسائل نہ اختیارات. وہ دور بھی ہم نے جیسے تیسے گزار لیا, اور سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پر فیصلہ دے دیا, اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہو, چیئرمین ہو, آصف علی زرداری ہوں, بلاول بھٹو ہوں, اگر آج آپ سیاسی معاہدوں کا پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں اب جو پیغام جا رہا ہے, سندھ میں جو میسج جا رہا ہے, اور شہری علاقوں میں جو میسج جا رہا ہے, وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا. ہماری ماضی کی اور اب تک کی ساری کوششیں سندھ کو, جو ہم ہر حال میں سندھ کو ایک سندھ رکھنا چاہتے تھے,
ہماری ساری کوششوں پر آپ کی اس چالاکی اور اس ناانصافی نے پانی پھیر دیا. اب یہ تیسرا جو ظلم ہو رہا ہے اس سے جو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز کر رہے ہیں. خالد بھائی نے کہا جیری مینڈرنگ، یہ جیری مینڈرنگ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیاں اس طرح سے ہوئی ہیں کہ ووٹ دینے والے کو حق نہیں مل رہا اور الیکشن لڑنے والے کو حق نہیں مل رہا. تو پھر اس کا مطلب مہاجروں کے بالخصوص اور سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والوں کے ساتھ ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو یہ حلقوں میں جو ہیرا پھیری کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سیاسی حقوق جو آئین میں گارنٹیڈ ہے، جس کی ضمانت ہے، ہمیں ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے. میں مکمل طور پر خالد مغل صدیقی بھائی MQM پاکستان کے اس جائز، اس ایک بڑے کاز کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا. میری مکمل انہیں تائید اور حمایت ہے. اس سے بڑا اور کوئی کاز نہیں ہو سکتا. اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے، ہمیں سندھ میں دہی اور شہری سندھ کی جو اکائیاں، جو اب کراچی میں بھی یہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہوئی ہے. بڑی تعداد میں میرے مظلوم سندھی بھائی، بلوچی، پنجابی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی سب کراچی میں رہتے ہیں. ہم سب کی آپس کی ہم آہنگی کو یہ ڈی لیمیٹیشن داؤ پر لگا رہی ہے، یہ بھائی چارے کو پارا پارا کر رہی ہے. یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر یہ سازش، ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے وڈیروں، جاگیرداروں اور پیپلز پارٹی سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی معاہدے کا کبھی پاس نہیں کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سیاسی چوغے کو اتار کر پھینک دیں ہم. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کریں ہم. تو یہ ساری بات میں نے اس لیے یہاں پر رکھی ہے کہ دیکھیں نا، خالد بھائی نے کہا 30,000 کا ایک حلقہ ہے ووٹر کا اور ایک ہمارے حلقے 90,000 کے. تو آپ نے پہلے ہی کرکٹ میچ ہو رہا ہے 2 ٹیموں کا، آپ نے پہلے ہی طے کر دیا کہ ایک ٹیم کے پہلے سے 200 رن اسے دے دیا. یعنی ابھی ٹاس ہوا نہیں ہے، میچ شروع ہوا نہیں، اور ایک ٹیم کو آپ نے 200 رن پہلے سے دے دیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنی بیٹنگ شروع کریں گے تو ہم -200 سے کریں گے بھائی. انہیں ہمارے مقابلے میں ہیں ایسا ہی ہے نا خالد بھائی، ہے نا. 1 مین 1 ووٹ کی بنیادی اصول جو سیاست کا، جمہوریت کا، انتخابات کا پوری دنیا میں رائج ہے. تو اگر یہ ایک اور اتنا بڑا ظلم جو مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے، میں آج وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں ساری جن کا واسطہ کراچی سے ہے، کراچی پنجاب میں نہیں، KPK میں نہیں، بلوچستان میں نہیں، گلگت بلتستان میں نہیں، آزاد کشمیر میں نہیں، شمالی علاقوں میں نہیں، لیکن کراچی سے سب کا واسطہ ہے، حیدرآباد سے سب کا واسطہ ہے. یہ جو ظلم رواں رکھا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے، یہ اتنی بڑی خلیج قائم کر رہا ہے کہ کراچی کے مظلوم سندھیوں، بلوچوں کو، پختونوں کو، پنجابیوں کو سوچنا ہوگا. اور اگر ایسے عمل میں جماعت اسلامی اس کی نظر صرف کراچی کی میئرشپ پر ہے تو وہ بھی مہاجروں کے خلاف. اور میں نے خالد بھائی سے اندر بات کی، میں نے کہا مجھے یہ بو آ گئی ہے کہ پس پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں یہ پیکٹ ہو گیا ہے اور یہ مہاجروں کے خلاف پیکٹ ہوا ہے. یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا نہیں، یہ مہاجروں کو دیوار میں چنوانے کا پیکٹ ہو گیا ہے. یہ کراچی کے مظلوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل، ایک دوسرے کے سامنے لا کر دست و گریبان کرنے کا پیکٹ ہوا ہے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اس میں برابر کے شریک ہیں. یہ بات میں نے اس لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر خالد بھائی آپ کی اجازت سے رکھی ہے. آپ MQM پاکستان کے کنوینر ہیں، آپ MQM پاکستان کے سربراہ ہیں. جب ہماری بہنیں اور مائیں جب ان کی زد و کوب ہوئی تھی، سو کالڈ نام نہاد ریڈ زون ان کا، وہ بھی کراچی میں،
وہاں ہوئی تھی تب بھی میں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آپ کے ساتھ میں آیا تھا, کھڑا ہوا تھا اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ. آج بھی اس پورے کاز پر میرے تمام ساتھی, میرے کیا یہ آپ ہی کے ساتھی ہیں, یہ تحریکی ساتھی ہیں. ہم ایک ہی فیکٹری کا پروڈکٹ ہیں, ہم ایک, وی آر دی برڈز آف دا سیم فیدر. تو یہ نظریاتی طور پر ہماری باقی چیزیں میں نے یہ تھوڑی بات اس لیے زیادہ کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے, اس کے لیے پیس ہمیں سیٹ کرنی آگے کے لیے, جو اس وقت حالات ہیں. تو یہ ڈی لیمیٹیشن اگر عدالتوں نے بھی اس کو ٹائم کے ساتھ نتھی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پھر ہمیں بتا دیں کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات, یہ انتخابات نہیں ہیں, یہ پہلے سے طے ہے کہ کراچی کی میئرشپ کس کو دینی ہے, حیدرآباد کی میئرشپ کس کو دینی ہے, اور یہ جو بچا کھچا ایک ہمارا مان تھا کراچی اور حیدرآباد میں, یہ جو مہاجروں کا احساس محرومی, بیگانگی, یتیمی, بے بسی, یہ جو ہے, اور مظلوموں کا جو کراچی میں اب رہتے ہیں, یہ اس کے بعد نیکسٹ لیول اس کا کیا ہوگا, ان کا رد عمل کیا ہوگا, میں گیس کر سکتا ہوں, میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا آگے کیا ہونے والا ہے اس شہر میں. مجھے لگ رہا ہے ایک بساط بچھائی جا رہی ہے اس شہر کو خاکم بدن, میرے منہ میں خاک, اس شہر کو ایک آگ میں دھکیلا جا رہا ہے. یہاں کے اللہ اللہ کر کے امن قائم ہوا تھا, ریاستی اداروں کے اہلکاروں کی قربانیاں ہیں جس کو ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا, سیاسی جماعتوں, ان کے کارکنوں کی قربانیاں, ہم نے اپنے شہداء کو بھی, ہم نے ان کے لیے بھی ہم نے صبر کا گھونٹ پی لیا, مسنگ پرسن پر بھی اب تک صبر کا گھونٹ پیا ہوا, لیکن یہ جو حالات ہیں اب یہ ناقابل برداشت ہے. اور میں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, میں اور خالد بھائی پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ ہم جتنا بھی چاہیں اب ہمارے بس میں یہ بات نہیں رہے گی, یہ بات آگے چلی جائے گی. میں معذرت چاہتا ہوں, آج میرا دل بھرا ہوا تھا, ہم ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو میرے دل میں یہ ساری باتیں تھیں تو مجھے کرنی تھی. آپ کی اجازت سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر کہیں میں زیادہ بات کر گیا, لیکن یہ بہت ضروری باتیں تھی. میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے کہ یہ سندھ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. شہری سندھ کو اتنا دبایا جائے کہ جب وہ ریئیکٹ کرے, اور یہ اسپرنگ جب باہر آتا ہے تو پھر خس و خاشاک کی طرح سب کو بہا کر لے جائے گا. بھائی یہ میرا لہجہ دھمکی آمیز نہیں ہے, عاجزانہ ہے, مصالحانہ ہے, مفاہمانہ ہے, ناصحانہ ہے. میں نصیحت کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر کوئی اسے سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی دھمکی والی بات کر رہا ہوں تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن میرا فرض تھا کہ ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پر جو مجھے نظر آ رہا ہے آگے جو ہونے جا رہا ہے اس بلدیاتی انتخابات کی آڑ میں, یہ ہوں یا نہ ہو, جو کھیل ہو چکا ہے وہ بساط بچ گئی ہے. بھائی بہت شکریہ. فاروق بھائی کو تو آنا ہے, تھوڑے مصروف ہیں یہاں پہ. بھائی دیکھیں, اگر یہ جو بات آج میں نے کی ہے ایم کے پاکستان میں باقاعدہ جانے کے بعد, پہلی بات تو یہ ہے کہ 50 سال اور پھر خاص طور پہ گزرے ہوئے ان 14-15 سالوں میں پاکستان میں کسی کو بھی حکومت اتنے عرصے کے لیے نہیں دی گئی ہے. پتہ نہیں ٹھیکے پہ دی گئی ہے یا کسی وجہ سے دی گئی ہے, اور اس نے یہاں پر نفرتوں کے بارود بچھائے ہیں, اور یہ الیکشن اس میں کہیں چنگاری کا کردار ادا نہ کر دے. تو ہم سب کو احتیاط کرنا ہے. بائیکاٹ کا آپشن ہوتا ہے, لیکن ہم کسی کے لیے خالی میدان میں نہیں چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم کوشش تو کریں گے کہ اگر ہمیں موقع نہیں, فری ہینڈ نہیں, اگر برابر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی مہاجروں کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو الیکشن میں کامیاب ہونے کے بجائے ان سے الیکشن کو چھینا گیا, تو پھر شاید الیکشن ہم بھی نہیں ہونے دیں گے, کسی کو اس بات کی اجازت دیں گے. تو بہت سارے آپشن ہیں جس پہ ہم غور کر رہے ہیں. کچھ چیزوں کو قبل از وقت اس کو اعلان میرا خیال ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی محبت میں ہمارا انداز, اتنے احتجاج میں بھی ہم نے خیال کیا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے 9 تاریخ کو جنوا میں, ہمارے اس کے اثرات وہاں تک نہ پہنچ. کس سے الگ ہونا ہے؟ وزیر اعلیٰ سے؟ سندھ حکومت میں ہے بھی نہیں کہ الگ ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے خلاف ہمیں قدم اٹھانا ہے نا, اس کا نشانے پہ کوئی اور آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپشن بھی موجود ہے. جی نہیں, میرا خیال ہے یہ مظاہرہ ہے اور غیرت کا مظاہرہ ہے جس کے لیے سب کو بلایا گیا ہے وہاں پر ایک جگہ پہ. ہم حکومت کا حصہ ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے.
اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں اور کسی کے نہیں ہیں. دیکھیں میں پہلے بھی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی نا تو اس میں ہم نے تقریباً طے کیا ہوا تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات میں ایک حکمت عملی انشاءاللہ اختیار کریں. تو میرے خیال میں جب ایک چیز ہم نے پہلے بھی طے کی ہے وہ ایک اور بات ہے کہ اس وقت اس طرح سے چیزیں فائنل نہیں ہو سکی تھی، لیکن میرے خیال میں اس پر ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوگا. جناب یہاں پر ایک حلقہ ایسا ہے جو کہ ہمارا حلقہ نہیں ہے، جہاں پر تقریباً 45,000 پہ یو سی بنی ہے اور 8,000 9,000 ووٹ ہیں. اور نارتھ اعظم آباد کا ایک ایسی یو سی ہے جہاں پر 74,000 پر یو سی آبادی ہے اور 76,000 ووٹ ہیں. تو اس سے اندازہ کر لیں آپ کی صورتحال کیا ہے. بعض جگہوں پہ تو 2-3 ہزار پہ ووٹ پہ پوری صوبائی اسمبلی رہی ہے. یہاں سے جو گھکر پاٹک کے بعد والی یو سی ہے نا وہ 8,000 کی ہے ماشاءاللہ. اچھا اس کا امپیکٹ سیاسی تھوڑی ہے، فائنینشیل امپیکٹ بھی ہوتا ہے. یعنی 90,000 لوگوں کے لیے بھی 5 لاکھ روپے اور 8,000 لوگوں کے لیے بھی 5 لاکھ روپے. تو آپ تو ہر طرح سے ہمیں لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. بھائی ہمیں کیوں لوٹ رہے ہو؟ تم لوٹ جاؤ گے خود، ہمارے بغیر کیسے پلو گے؟ دیکھیں اور اگر یہی حالات رہے اور اتنی بے یقینی رہی، انسرٹنٹی، اور یہ جو ملک کا اس وقت عدم استحکام ہے، معاشی بحران، سیاسی بحران کو لے کر جو کچھ بھی پنجاب اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس پر بھی نظر رکھیں. اور اگر کراچی بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے ان سارے چکروں میں تو پھر 5th کالمسٹ، ملک دشمن، انتہا پسند اور دہشت گردی فائدہ اٹھائیں گے. باقی ساری جماعتیں میدان سے باہر ہوں گی. جی نعیم بھائی بتائیں. دیکھیں اب تک کہ مجھے اچھا موقع دیا آپ نے. آپ غور کریں جتنے بھی الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہہ کیا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب دیر کر دی، ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. تو دیر تو آپ نے کر دی ہے بلکہ اندھیر کر دی ہے. جو کام آپ کو کرنے تھے ہمیں آپ کو یاد دلانے کے لیے آپ نے اتنا وقت لے لیا. ہمیں آپ تک پہنچنے میں آپ نے اتنا وقت ہمارا لے لیا. آپ کہہ دیں نا کہ ہم غلط ہیں، آپ بتا دیں کہ یہ ڈی لیمیٹیشن صحیح ہوئی ہے، 10% کا جو ویریشن ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. کہہ دینا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن آپ غلط ہیں. کہہ دینا کہ یہ ووٹر لسٹ 2 حتمی ووٹر لسٹ جائز ہے، 2 لسٹیں ہو سکتی ہیں حتمی. آپ کہہ دینا کہ یہ یو سی اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں کراچی حیدرآباد میں ہوتی ہیں، سندھ کے شہری علاقوں میں، وہ پورے پاکستان کے معیار کے مطابق ہوتی ہیں. کہیں ہمیں غلط تو کہہ دینا. آپ تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے میں کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں. جناب دیر ہم نہیں کر رہے، اندھیر آپ کر رہے ہیں. آپ کو فیصلہ دینا چاہیے. انصاف کے لیے آپ کے پاس ہم نے آنا چھوڑ دیا تو بہت چیزیں پاکستان سے چھوٹ جائیں گی. اور دیکھیں ان حالات میں ہوئے اور اس طرح ہوئے تو ہوئے نہ ہوئے سب برابر.